مغرب کی نماز کے فوراً بعد اللہ پاک کا ایک صفاتی نام یا خالقو اور قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت سینے پر ہاتھ رکھ کر صرف ایک دن یہ وظیفہ کریں۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر آپ کے جو انہوں نے پیسے کھا لیے ہیں اور آپ کے پیسے دینے کا نام ہی نہیں لے رہے، یقین کریں وہ خود چل کر آئیں گے اور آپ کا قرض دے کر جائیں گے۔ اور اگر آپ لوگ خود قرض دار ہیں تو اللہ پاک ایسے اسباب بنا دے گا کہ آپ کے جو مخلص رشتہ دار ہیں یا آپ کے دوست ہیں وہ خود آپ کی مدد کریں گے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، اللہ پاک کا جو صفاتی نام ہے یا خالق کو، اے پالنے والے، یہ جو صفاتی نام ہے یہ اسی طریقے سے کر کے دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ بہت ہی عظیم صورت کا وظیفہ ہے اور اتنا طاقتور اور مجرب یہ وظیفہ ہے کہ جسے آپ نے نماز مغرب کے بعد کرنا ہے۔ جو ناظرین یا بہن بھائی سالوں سال سے پریشان ہیں رزق کی تنگی کی اور مشکلات میں اور پریشانی میں، ان سے گزارش ہے کہ نماز مغرب کے فوراً بعد اس کو اپنی زندگی میں لازمی ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ وہ لوگ جو اس ویڈیو کو کلک کر کے آئے ہیں اپنی مالی پریشانی کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے، غیبی دولت کو حاصل کرنے کے لیے، 1 سے 2 منٹ کا یہ وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، 1 منٹ بھی آپ کو نہیں لگے گا انشاءاللہ، اور آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں گے۔ مغرب کے بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور آپ کو اگر چاہتے ہیں کہ غیبی دولت کی برسات ہو جائے، غیبی مدد آپ کو فوری طور پر مل جائے، تو یہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا 1 مرتبہ لازمی پڑھ لینا۔ لازمی اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کو، جو پیسوں کو لے کر پریشان ہیں، وہ انشاءاللہ اس دولت والی تسبیح کو، اس دولت کی سلطان اور دولت کی جامع تسبیح کو پڑھ کر آپ لوگ اپنی پریشانیوں کو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل اور کرم سے اور اللہ پاک کی بھیجی ہوئی مدد سے آپ لوگ لازمی اپنی زندگی کو سنوار لیں گے۔ تو میرے بھائیوں، جو میرا بھائی قرض کے اندر دفن ہو چکا ہے، قرض اس کا بال بال پورا ڈبو دیا ہے اور اس کی پوری زندگی نوکری میں ہی گزر گئی ہے، وہ کچھ پیسے بھی جمع نہیں کر پایا، نہ اپنے بچوں کو وہ اچھی زندگی دے پایا اور نہ ہی وہ خود اچھی زندگی جی پایا، تو میرے بھائیوں وہ ایک بار لازمی اس وظیفے کو کر کے دیکھ لے۔ کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ماتھے پر اللہ پاک فقر لکھ دیتا ہے، یعنی کہ فقیری لکھ دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی پیشانی پر غنی لکھ دے، تو میرے بھائیوں اللہ پاک سے لو لگانے کی ضرورت ہے، اللہ پاک کی احکاماتوں کو ماننے کی ضرورت ہے، نبی پاک کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ کیوں پریشان رہتے ہیں، کیوں ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہوتے، حالانکہ ہم لوگ 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ صدقہ اور خیرات بھی کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے ہمارے ایسے عمل ہیں جو شرک جری کے اندر چلے جاتے ہیں، یعنی کہ ریاکاری کا عمل۔ ہم لوگ دکھاوا کرتے ہیں، ہم لوگ خود تسبیح ہاتھ میں لے کے چلتے ہیں کہ ہم لوگوں کو لوگ یہ کہیں کہ بڑا عبادت گزار ہے۔ ہم لوگ جب مسجد جاتے ہیں اور جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، ہم اس کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ وہ خود سمجھتا ہے کہ یہ تکبر میں جا رہا ہے، تو یعنی کہ اس کا نماز نہ پڑھنا اور پڑھنا ایک ہی ہو گیا۔ تو لہٰذا اگر جو اللہ کا نیک بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی ہر پریشانی دور ہو جائے، کیونکہ دیکھیں ہر بندہ نیک نہیں ہوتا، بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں جو غفلت میں پڑ جاتے ہیں، یعنی کہ شیطان ان کو اکساتا ہے کہ ایسے نہیں کر، ایسے کر، تو وہ بندہ اللہ پاک اس سے ہرگز بھی یہ نہیں کہتا، یعنی کہ اس کی رحمتیں اس پر تمام نہیں کر دی جاتی، اس کی رحمتیں یہی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ توبہ کر، استغفار کر اور اللہ پاک سے معافی مانگ، اللہ پاک تجھے بے شک معاف کرنے والا ہے۔ کیونکہ اللہ پاک نے خود ہی معافی مانگنے کے طریقے بتا دیے کہ تم اس طرح سے مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کروں گا۔ تو لہٰذا قرآن پاک کی ایک بہت ہی مشہور آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، جس کے اندر اللہ پاک خود فرماتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے کہ اے آدم، ہم تمہیں کلمات سکھاتے ہیں، تم اس طریقے سے ہم سے دعا مانگو تو تمہیں جو ہے وہ معاف کر دیا جائے گا۔ تو لہٰذا پھر وہ دعا مانگتے ہیں جو ایک مشہور دعا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ جب آپ لوگ اس کے ترجمے کو پڑھیں گے تو آپ کو خود یہ پتہ چلے گا کہ ہمارا اللہ کتنا خوبصورت ہے، ہمارا مالک کتنا خوبصورت ہے، وہ ہمیں کتنا زیادہ محبت کرتا ہے، ہم پر وہ روشنی کو تنگ نہیں کرتا، ہم پر وہ ہواؤں کو تنگ نہیں کرتا، وہ ہمیں آزماتا ہے پریشانیوں کے ذریعے۔
کیونکہ جب بندہ سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے تو وہ اسی بندے کو پکارتا ہے جو اس کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہو. تو لہٰذا عموماً طور پر اور سائنٹیفکلی ریسرچ بھی کری گئی ہے کہ جب کوئی مسلمان پریشان ہوتا ہے وہ اللہ ہی کو کیوں پکارتا ہے. کیونکہ جب ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کسی مولوی کو لے کر آتے ہیں یا پھر خود وہ اذان پڑھتے ہیں. تو لہٰذا بچہ سمجھ جاتا ہے کہ جس کی اذان یعنی کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، جب یہ ہمارے کانوں میں جاتی ہیں تو ہمیں خود پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا اللہ وہ بہت بڑا ہے، وہی ہمارا ہے. تو لہٰذا پہلے کلمات یہی سنائے جاتے ہیں کہ اس کے کان میں اذان پڑھو. تو میرے بھائیوں، میں دعا کرتا ہوں کہ جو عمل، جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، مغرب کے نماز کے بعد لازمی اس وظیفے کو پڑھ لینا. قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا. تقدیر میرے دوستوں ایسے بدلے گی، دنیا دیکھے گی. فوری میرے بھائیوں، میری بہنیں جو بھی پریشان ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنی ان پریشانیوں سے دور نکل جائیں، تو آپ لوگ اس وظیفے کو لازمی کریے گا. لیکن جب اللہ پاک آپ کی ہر پریشانی کو دور کر دے، آپ کے اوپر رزق اور روزی روزگار کی بارش کر دے، تو ہرگز بھی تکبر میں نہیں آنا. کیونکہ میرے بھائیوں، تکبر وہ واحد شے ہے جو ہماری نیکیوں کو کھا جاتی ہے. تو لہٰذا ہمیں تکبر میں نہیں پڑنا، ہمیں اللہ پاک سے لو لگانی ہے. اللہ پاک سے ہمیں لو لگا کے اللہ پاک سے مانگنا ہے کہ میرے رب ذوالجلال ہمیں عطا کر، ہمیں اتنا عطا کر کہ پھر ہم لوگ کسی اور کے در میں نہ جانے والے بنے. تو لہٰذا عمل کو ملاحظہ کر لیں. عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 3 بار آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ لیں. 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں. جن میرے بھائیوں کو درود ابراہیمی نہیں آتا وہ درود ابراہیمی سیکھیں. میرے بھائیوں، ہرگز بھی آپ لوگ دوسرا درود بے شک پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان کو درود ابراہیمی لازمی زبانی یاد ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ درود ہوتا ہے جس کو ہم لوگ نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں. تو لہٰذا 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں. اور اس کے بعد آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر 129 مرتبہ پڑھنی ہے. 129 ٹائمز آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے. اور اس کے بعد اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا خالقو، اس کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے. 313 مرتبہ آپ لوگ پڑھیں گے. اس طریقے سے یا خالقو یہ 1 ہوا، یا خالقو یہ 2 ہوئے، یا خالقو یہ 3 ہوئے. اس طریقے سے آپ پڑھیں گے. اور اس کے بعد صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. یہ 1 بار ہوا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ 2 دفعہ ہوا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ 3 دفعہ ہوا. اس طرح سے آپ لوگوں نے 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کی ہر پریشانی کو ایسے ختم کر دے گا کہ گویا آپ کے اوپر کوئی پریشانی آئی ہی نہیں تھی. تو لہٰذا امید کرتا ہوں جو آج کا یہ عمل ہے وہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. سب سے پہلے آپ لوگوں نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اس کے بعد 129 مرتبہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے. اس کے بعد 313 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا خالقو یہ پڑھنا ہے. اور پھر آپ لوگوں نے 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ یہ پڑھنا ہے. اور اس کے بعد دوبارہ سے 3 مرتبہ آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے. پھر آپ لوگ اللہ پاک کے حضور آپ لوگ دعا مانگیں گے. دعا مانگنے کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ آپ کو بتلا دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ لوگ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے اور پھر آپ لوگ دعا مانگیں گے یا رب ذوالجلال میری ہر پریشانی کو دور فرما. اور جو آپ پہلے امت کے لیے آپ لوگ دعا مانگیں، اس کے بعد اپنی والدین کے لیے، پھر رشتہ داروں کے لیے دعا مانگیں. اور پھر جب آپ کا نیک مقصد ہو اس کے لیے آپ لوگ سجدے میں چلے جائیں، یعنی کہ دعا مانگتے ہوئے سجدے میں جائیں. اور پھر آپ لوگ اپنی اس دعا کو اللہ پاک کے حضور بیان کرنا شروع کریں کہ آپ رشتے کے لیے پریشان ہیں، یا پھر آپ لوگ نوکری کے لیے پریشان ہیں، یا قرض دار بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. اس طریقے سے رو رو کے سجدے میں آپ لوگ دعا مانگیں. اور پھر آپ لوگ اٹھ جائیں اور پھر آپ لوگ اللہ پاک سے آہوزاری کریں. اور پھر اینڈ میں 1 بار درود ابراہیمی لازمی پڑھ لیے گا. اس طریقے سے یعنی کہ دعا کا جو شروعات ہے وہ سورۃ الفاتحہ پر ہوگی، دعا جو ختم ہوگی وہ درود ابراہیمی پر ہوگی. تو میرے بھائیوں امید کرتا ہوں آج کا یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اس ویڈیو کے متعلق اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو کمنٹ سیکشن کے اندر آپ لوگ لازمی مجھ سے سوالات کریں، آپ کو انشاءاللہ مکمل طور پر جواب دیا جائے گا. ویسے میں نے ہر
چیز کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ لوگ کس طریقے سے اس عمل کو کر سکتے ہیں اور آپ لوگ کس طرح سے اللہ پاک کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ مجھ سے دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک ان سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرما دے، اللہ پاک ان کی ہر پریشانی کو دور فرمائے، اللہ پاک ان کے والدین کا سایہ ان پر تا دیر قائم فرمائے، اور جو لوگ بھی اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں یا پھر جو میرے دیکھنے والے ہیں جو وظیفہ میرے بتائے ہوئے پڑھتے ہیں، اللہ پاک ان سب کے لیے آسانی فرمائے اور ان کے والدین کی مکمل طور پر مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔